اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 26۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں جب جن خبیث عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سرفہرست ایک جمیل بنت حرب بن امیہ بن عبد الشمس بھی تھی۔ یہ تاریخ میں جمیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ابو لہب مردود کی بیوی ہونے کے ناطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی لگتی تھی۔ جہاں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں بہت آگے نکل گیا تھا، وہیں اس کی بیوی پیغمبر خدا کو ایز رسانی پہنچانے میں ابو لہب کے ہر عمل میں اس کی معاون و مددگار ہوتی تھی۔ حقیقتاً میں یہ ایک ایسی پنچ ذہنیت کی مالک تھی کہ اسلام دشمن میں تمام مشرکین خواتین کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف حقائق کو منسوخ کرنے اور فتنہ انگیزی پھیلانے کے لیے منصوبے بنائے کہ عملاً ان منصوبوں کی کامیابی کے لیے کوششیں بھی کرتی رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہونے کی حیثیت سے اکثر و بیشتر اس کا سامنا حضور سے ہو جایا کرتا تھا، اور جب کبھی اس خبیث عورت کی حضور سے ملاقات ہوتی تو یہ آپ کو فکر و فاقہ کا تانا دیتی، کبھی کبھار نرینہ اولاد زندہ نہ بچنے کا تانا بھی دیتی تھی۔ رسول اللہ جب اس کی باتیں سنتے تو ان کی طرف توجہ نہ دیا کرتے، بلکہ ان سے عرض فرماتے۔ جمیل کو حضور کی اس عادت سے سخت نفرت تھی، کیونکہ وہ تو باتیں ہی اس لیے بناتی تھی کہ حضور اس کا جواب دیں، مگر جب پیغمبر خدا اس کی باتوں سے عرض فرماتے تو اسے بہت غصہ آتا، جس کی وجہ سے وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے نت نئے طریقے آزماتی۔ انہی میں سے ایک طریقہ جو اس نے ایجاد کیا وہ حضور نبی کریم کے راستے میں کانٹے بچھانے کا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مقدس کی سورہ لہب میں فرمایا۔ بظاہر جمیل کی حضور کے ساتھ عداوت کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے سرفہرست تاج نبوت بھی ہے، یا شاید حضور کی برادری بنی ہاشم اور جمیل کی برادری بنی امیہ کے درمیان قریش میں سیادت و قیادت کی سلسلے میں چلکلش میں عداوت کی وجہ ہو سکتی ہے، یا یہ کہ رشتہ داری کی وجہ سے دل میں حسد و کینہ اور نیچا دکھانے کی وجہ سے عداوت۔ واللہ عالم۔ جو بھی ہو، یہ خبیث عورت زہریلے سانپ کی مانند حضور کے راستے میں ہر طرف اپنے زہر پھیلاتی تھی اور العلان نبی کریم سے عداوت قائم کیے ہوئے تھی۔ یہ بہت جری بےہودہ اور زبان دراز خاتون تھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بڑا اثر و سوق رکھتی تھی۔ بظاہر ابو لہب خود بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین کی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور کو معاذ اللہ جادوگر مشہور کر دیا جائے تو جمیل اس سے بہت خوش ہوئی اور ابو لہب سے کہنے لگی، لوگوں میں یہ اعلان تم کرو گے؟ چنانچہ رسول اللہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اب حج کے موسم میں باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اور بازار عکاظ، بازار مجنہ اور بازار المجاز میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، ان لوگوں کو دین کی دعوت فرمایا کرتے تھے۔ ان سب جگہوں پر ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا اور یہ اعلان کرتے جاتا تھا، یعنی تم لوگ اس کی اتباع نہ کرو، یہ جھوٹا صابی ہے، معاذ اللہ، یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین کا باغی ہے۔ اور جمیل اپنے شوہر ابو لہب کے اس طرز عمل پر بہت خوش ہوتی اور یہ سوچتی کہ اس کا شوہر کفر کی خدمت میں ہمیشہ سب سے آگے ہی رہتا ہے۔ ناظرین کرام، جب اس پر بھی دل نہ برتا تو اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھاتی اور رسول اللہ کے گھر کے دروازے پر پھینک دیتی، لیکن قربان جائے نبی کی رحمت کے صبر و برداشت کے، آپ وہ کوڑا اپنے دستے مبارک سے ہٹا دیتے اور فقط اتنا فرماتے، اے بنی عبد المناف، پڑوسی کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کر رہے ہو؟ الغرض جمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہتی تھی، آپ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ یہاں تک کہ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اگر دشمنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ دونوں میاں بیوی میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، ابو لہب یا اس کی بیوی۔
चनाचे हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेयान करती हैं कि जब सूरह लहब नाजिल हुई तो उम्मे जमील बिफरी हुई रसूलुल्लाह की तलाश में निकली। के हाथ में मुट्ठी में पत्थर थे और जब बैतुल्लाह शरीफ के करीब पहुंची तो वहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के हमरा तशरीफ फरमा थे। हज़रत अबू बकर ने जब उम्मे जमील को यूं अपनी तरफ बढ़ते देखा तो हुजूर से अर्ज किया, ये आ रही है और मुझे अंदेशा है कि आपको देखकर ये कोई बेहूदगी करेगी। हुजूर ने फरमाया, ये मुझको नहीं देख सकेगी। चनाचे ऐसा ही हुआ, जब उम्मे जमील आपके पास पहुंची तो हुजूर के वहां तशरीफ फरमा होते हुए भी आपको ना देख सकी और हजरत अबू बकर से कहने लगी, कहाँ है तुम्हारे साहिब? मैंने सुना है उन्होंने मेरी हुजू की है। हजरत अबू बकर ने कहा, उसके उस घर के रब की कसम, उन्होंने तो तुम्हारी कोई हुजू नहीं की। उम्मे जमील ने ये सुना और बड़बड़ाती हुई वापस लौट गई। नाज़रीन इकराम, हजरत अबू बकर का यूं फरमाना इसलिए था कि ये अल्फाज हजूर अलैहिस्सलाम के नहीं थे, बल्कि ये तो फरमाने खुदा अज़्ज़ जल था। तो अगर तुम ये कहने वाले को तलाश कर रही हो तो फिर खुदा को तलाश करो। तरीन इकराम में से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला इब्ने ज़ैद वगैरह का कहना है कि ये खबीस औरत रातों को कांटेदार जाड़ियां लाकर हजूर के रास्ते में बिछाया करती थी। हजरत सफियान सूरी रजी अल्लाह ताला का कहना है कि वो कांटे लाकर नहीं बिछाती थी, बल्कि ये अल्फाज बतौर मुहावरा इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि अरब में ऐसे शख्स को जो इधर की बात उधर लगाकर फसाद की आग भड़काने की कोशिश करता है उसे लकड़ियां ढूंढने वाले कहते हैं। और अबू लहब की बीवी का तो काम ही यही था। हजरत सईद बिन जबीर कहते हैं, जो शख्स गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लाद रहा हो उसके मुतल्लक बतौरन मुहावरा ये बोला जाता है कि फलां शख्स की अपनी पीठ पर लकड़ियां लाद रहा है। यूं बाद मुफस्सिरीन ने इसका तर्जमा यूं भी किया है कि आखिरत में उम्मे जमील उस आग में ला कर लकड़ियां डालती रहेगी जिसमें उसका शोहर अबू लहब जल रहा होगा। मनकूल है कि एक दिन उम्मे जमील खजूर की छाल की रस्सी से कांटों का गड्ढा बांधे रस्सी गले में लटकाए ला रही थी। एक जगह वो कुछ देर आराम के लिए रुकी तो अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से एक फरिश्ते ने उसकी गड्ढा पीछे की तरफ खींच दिया, जिसकी वजह से वही खजूर की रस्सी उसके गले का फंदा बन गई और वो उसी जगह वासले जहन्नम हो गई। यूं इस गुस्ताख खबीस ने ना सिर्फ दुनिया में अजाब का मजा चखा बल्कि आखिरत के मुस्तकिल अजाब भी हकदार हो गई।